بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حدیث نمبر 9، من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کالبعیر الذی غدا فہو ینزع بذنبہ۔ جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے اور خود بھی اس میں جا گرے۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ من نصر، جس نے مدد کی، قومہ، اپنی قوم کی، علی پر، غیر الحق کی، ناحق، فہو، پس وہ، کالبعیر، مانند ہے اونٹ کے، الذی رادا، جو ہلاک ہو گیا، فہو، پس وہ، ینزع، نکالا جاتا ہے، بذنبہ، اس کی دم سے، بذنبہ، اس کی دم سے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناحق قومی حمایت کو ہلاکت قرار دیا ہے اور اس کی ممانعت کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اسلامی اخوت کی بربادی اور معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب، ایک بڑی وجہ بیان کی گئی ہے، یعنی جو شخص کسی جھوٹے اور ناحق معاملے میں اپنی قوم، قبیلے کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اپنی قوم کے ساتھ خود کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھلائی اور نیکی کے کاموں میں قوم اور نسل، زبان اور علاقے کی تفریق کے بغیر حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ بے جا حمایت کی مذمت کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاشرے کی تباہی کا سبب یہ ہے کہ ہم ناحق معاملات میں اپنی قوم یا قبیلے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب پھر یہ بتایا کہ تعاون کا معیار کیا ہے، ہمیں ایسے کن معاملات میں اپنی قوم سے تعاون کرنا چاہیے۔ تو اس کا معیار یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں اخوت اور بھائی چارے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور تعاون کو ضروری قرار دیا گیا ہے، لیکن ناجائز معاملے میں حمایت کی مذمت کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، یعنی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ گویا اسلام میں تعاون اور مدد کا معیار نیکی اور پرہیزگاری ہے۔ اچھے کاموں میں مثلاً اللہ کی راہ میں جہاد، دینی مدارس، مساجد کی تعمیر یا اسلامی معاشرے کی فلاح و بہبود کے کاموں میں تعاون کرنا لازم ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ برائی اور ظلم ہو رہا ہے تو ایسی جگہ پہ تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب بات کہو تو عدل کرو، خواہ وہ رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی بات کی جائے تو انصاف کا معاملہ رکھا جائے، چاہے وہ معاملہ آپ کے اپنے سگے رشتوں یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ گناہ کے معاملوں میں تعاون نہیں کرنا۔ ناحق حمایت کا انجام کیا ہے؟ اگر کوئی شخص قوم، قبیلے کی ناحق معاملے میں مدد کرتا ہے تو گناہ گار ہے اور یقینی طور پر ہلاکت اس کا مقدر بنے گی۔ تو جس طرح مثال یہ دی گئی ہے کہ اگر ایک اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور کوئی شخص اس کی دم پکڑے کہ وہ اس کنویں اونٹ سے بچائے، ان کو گرنے سے، کنویں میں سے بچا لے، تو ظاہر ہے وہ اونٹ کو تو بچا نہیں سکے گا۔ اب کہاں پہ اونٹ اور کہاں پہ انسان، تو اس نے تو پیچھے کنویں میں گرنا ہی گرنا ہے نا۔ تو وہ مثال دی گئی ہے کہ اگر ناحق معاملے میں قوم کا ساتھ دے رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کسی گرتے ہوئے اونٹ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ ایک اونٹ خود کنویں میں گر رہا ہے اور آپ اس کے دم پکڑیں کہ اس کو بچائیں، اس کو تو آپ نہیں بچا سکتے، وہ تو آپ ساتھ اس کے خود بھی کنویں میں گر کے ہلاک ہی ہوں گے۔ لہٰذا ناجائز معاملات میں قوم، قبیلے، اپنے رشتہ داروں، دوستوں، احباب کا ساتھ دینا ان کے ساتھ خود کو ہلاک کرنے کے مترادف ہے۔ اب ظالم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ انصر اخاک ظالما و مظلوما۔ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو ہم کر دیں گے، لیکن اب یہ بتائیں کہ ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ظلم سے روکو، بس اس کے لیے یہی تمہاری مدد ہے۔ یعنی کہ اگر ایک شخص ظالم ہے، اس کی مدد ہم کریں، اس کی مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو راہ ہدایت دکھائیں، اس کو تلقین کریں کہ ظلم چھوڑ دو، اس کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے۔ اور اگر کوئی شخص ظالم
سے تعاون کرے گا تو اس کا انجام کیا ہے۔ ظالم کو اس کے ظلم اور زیادتی میں مدد کرنے سے منع فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلا، اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب ظالم سے تعاون کا انجام یہ ہے کہ ظالم کا ساتھ دینا دراصل ظلم کا ساتھ دینا۔ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی شخص زیادتی کر رہا ہے اور ہم اس کو روک نہیں رہے تو یہ سمجھیں کہ اگر ہم طاقت رکھنے کے باوجود اس شخص کو ظلم سے نہیں روک رہے تو پھر ہم ظالم کے ساتھ ہیں، مظلوم کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم ظالموں کو اپنی طاقت کے ساتھ روکیں گے تو یقیناً ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ ظالم سے اس کے ظلم میں تعاون اسلام سے خروج کا سبب ہے جو ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب کا سبب ہے۔ گویا اسلامی معاشرے میں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنے کو سراہا گیا ہے اور برائی کے کاموں سے منع کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ نہ خود برائی کرو اور نہ کسی کو برائی کرنے دو۔ ایک جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم کہیں پہ برائی ہوتے دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو اس کو دل سے برا جانو، یعنی کہ پہلے تو اپنی طاقت سے اس کو روکو، اگر طاقت نہیں استعمال کر سکتے تو زبانی کلامی منہ سے اسے منع کرو کہ یہ کام کرنا درست نہیں ہے، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اسے دل سے برا جانو، یعنی کہ اس کا تعلق رشتہ داری چھوڑ دو۔ تو یہ جو تیسرا درجہ ہے نا کہ دل سے برا جانو، تو یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ایمان تو یہ کہتے ہیں کہ جگہ طاقت سے روکو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں قوم، نسل اور زبان کی تفریق کے بغیر دوسرے کا ساتھ دیں، اور جہاں پہ ظلم ہو رہا ہو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی خاطر روکیں۔ اسی میں ہماری نجات ہے۔